اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشۂ کمال کی نشست نمبر 171 یعنی 171 کے ساتھ یہ گوشہ نشین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فاروق انور بروہی۔ آج میں بہت دل گرفتہ اور دلگیر ہوں، اس لیے کہ میرے بہت عزیز دوست فاروق بروہی کے انتقال کی صبح خبر ملی۔ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، 2-3 روز پہلے میرے پاس آئے تھے، آتے رہتے ہیں تو 2-3 روز پہلے بھی آئے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی وہ میری کتاب جو آپ کے پاس زیر ترتیب ہے، کمپوزنگ وغیرہ اور اشاعت کے مرحلے میں، تو وہ میری زندگی میں ہو جائے گی یا نہیں، اس لیے کہ میں ابھی کورونا کے خطرناک حملے سے بچ کر آیا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ کتنے دن اور زندہ رہوں گا، تو کہہ لیں سر آپ فکر نہ کریں، بالکل ہو جائے گی آپ کی زندگی میں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری زندگی تو رہ جائے گی اور وہ اچانک چلے جائیں گے۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس ہارٹ اٹیک نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ اسپتال تک جا سکتے۔ اسپتال جب لے جایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ صاحب ان کا تو انتقال ہو چکا، تو گھر والوں نے کہا کہ ہاں ہمارا بھی اندازہ تھا، لیکن تصدیق کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ انسان کو مردہ سمجھ لیں۔ بہرحال اسپتال والوں نے تصدیق کر دی اور ان کے انتقال کا باقاعدہ انہوں نے اعلان کر دیا اور بتا دیا۔ تو فاروق انور بروہی میرے کوئی عزیز تھے نہ رشتہ دار، نہ وہ 100% ہم مزاج تھے اور نہ ہم خیال، کام کے ساتھی تھے نہ پڑوسی، صوبہ الگ ان کا، زبان مختلف، بہت فرق اور اختلاف کے باوجود دین اور محبت کا اتنا گہرا رشتہ میرا ان کے ساتھ تھا کہ آخر دم تک ان کا میرے گھر آنا جانا رہا، اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑی احترام کے ساتھ مجھ سے ملتے تھے وہ۔ تو ان کی اچانک انتقال کی خبر نے، سچی بات ہے کہ مجھے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا، اور صبح میں ان کے نماز جنازہ میں تو شریک ہو کر آیا، لیکن دن بھر میری حالت ایسی رہی کہ کیا ہو گیا، اچانک مجھ سے اتنے کم عمر فاروق انور بروہی اچانک اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلدی بلا لیتا ہے اور ہم جیسے گناہ گاروں کو ڈھیل پہ ڈھیل دیے چلا جاتا ہے، مہلت دیتا ہے وہ۔ تو یہ فاروق انور بروہی جو تھے، ان کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ وہ ان کے پاس نہ مال و دولت تھی، نہ مناصب تھے، کوئی کبھی رہے، اور کوئی بڑے خاندان کے بھی نہیں تھے وہ۔ اس کے باوجود وہ اس قدر محبت کرنے والے آدمی، اس قدر وسیع مطالعے کے آدمی، میں حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے پتہ نہیں دنیا کی کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور انہیں یاد بھی رکھتے تھے۔ وہ خوبی ان کی یہ تھی، حافظہ ان کا اتنا اچھا تھا کہ یاد رکھتے تھے۔ تو ہمارے یہاں جو دولت والے ہوتے ہیں، مال و مناصب جن کے پاس ہوتا ہے، کوئی بھی رتبہ عہدہ ہوتا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے ان کی اگر کوئی کتاب چھوٹی موٹی بھی ہے تو وہ بڑی کامیاب قرار دی جاتی ہے اور بڑی مقبول ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے منصب سے، ان کے مال سے لوگوں کو فائدہ اٹھانا مطلوب ہوتا ہے۔ ہم جیسے غریب لوگ، فاروق انور بروہی جیسے لوگ، ہم اگر کچھ لکھ بھی دیں، کتنی بھی محنت کر کے کوئی اچھی سے اچھی بھی تحریر دیں، تو اس کی اتنی پذیرائی نہیں ہوتی جتنی بڑے لوگوں کی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 20-20 25-25 کتابیں، ہر دوسرے تیسرے مہینے ایک کتاب آ رہی ہے، اور چونکہ بڑا منصب ہوتا ہے ان کا، بڑی تقریبات کرتے ہیں، تو پتہ نہیں کتابیں بکتی ہیں، مفت بڑھتی ہیں، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ تو لیکن فاروق صاحب کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بالکل سچے انسان تھے اور کھرے مسلمان تھے۔ اس بات کا تو میں بھی گواہ ہوں، جتنے عرصے میرا تعلق رہا ہے، اور بے لاگ بولنے والے، کسی کی لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے، جو بات سچ سمجھتے تھے وہ بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کس سے بات کر رہے ہیں وہ بتا دیتے تھے۔ البتہ یہ کہ عمر کے حساب سے وہ ذرا اچھے شائستہ انداز میں بتاتے تھے، اور اگر چھوٹا ہے تو اس کو ویسے ہی طریقے سے بتا دیتے تھے۔ تو ان کے بارے میں ایک بات اور ہے کہ وہ کوئی مصلحت اور منافقت کے قائل نہیں تھے، وہ
جو دل میں ہوتی کہہ دیتے، جو ان کا نظریہ ہوتا تھا اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں اور وہ بھی اختلاف کرتے تھے، تو مطلب اختلاف کا حق ایک دوسرے کا تسلیم کر کے وہ اپنے دل کی بات کہنے کے عادی تھے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان کے اندر میں نے کافی عرصے میرا ان کا ساتھ رہا لیکن میں نے ان میں منافقت نہیں پائی۔ مجھ سے بھی بعض اوقات بہت سختی کے ساتھ کوئی بات کہتے تھے اگر اختلاف ہوتا تھا، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ شخص قبول کرنے والا ہے۔ ہم لوگ صلاح الدین صاحب کی ہمیں ایک تربیت یہ تھی کہ دلیل سے قائل ہوں یا دلیل سے قائل کر دیں، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں کے درمیان ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ آپ دلیل دیں، قائل کریں۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ کم و بیش 20 سال پہلے روزنامہ امت میں یہ آئے تھے فاروق انور بلوچ صاحب مضامین لے کر۔ مضامین ان کے شروع میں بہت چھپنے لگے، ایڈیٹر صاحب کو بہت پسند آئے ان کے مضامین۔ پھر تھوڑے دن بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ سب ایڈیٹر صاحب جو تھے وہ ان کے مضامین روکتے رہے، 1 2 3 4 یہاں تک کہ 8 10 مضمون جب ان کے روک لیے گئے تو ایک دن یہ دفتر پہنچے اور کہا کہ بھئی فلاں صاحب جو ہے سب ایڈیٹر صاحب کہاں ہیں؟ وہ کہہ لگے وہ تو چھٹی پر ہیں۔ برابر میں جو دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ جی ان کی دراز سے میرے مضامین نکال کر دے دیں، جب نہیں چھاپتے تو رکھے ہوئے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے فوراً، شاید وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ جان چھوٹے ان سے، انہوں نے دراز کھولی، ان کے مضامین ان کے تھما دیے۔ اس وقت تک میرا ان سے کوئی تعارف نہیں ہوا تھا۔ میں سینئر سب ایڈیٹر اور اداریہ نویس اور کالم نگار تھا اس ادارے میں، تو میں اتفاق سے اس دن ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے وہ سب ایڈیٹر صاحب سے، تو میں پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی مضامین ہیں 8 10 جمع کر لیے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ چھاپتے کیوں نہیں؟ کہنے جی ایڈیٹر صاحب جب تک نہیں دیکھیں گے ان کے دیکھنے کے بعد ان کی مرضی سے شائع ہوں گے۔ حالانکہ سب ایڈیٹرس کو کچھ حدود کے ساتھ اختیارات دیے جاتے ہیں اور وہ چھپ رہے تھے اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں کیا مخاصمت تھی ان سے، تو روکتے گئے۔ تو میں نے ان سے کہا لائیں مجھے دکھائیں، تو انہوں نے میرے ہاتھ میں دیے اپنے مضامین۔ میں نے ایسے سرسری نظر ڈالی، مجھے اچھے لگے، میں نے کہا آئیے میرے کمرے میں آئیے، وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو یہ میرا ان سے فاروق انور بلوچ سے پہلا تعارف تھا۔ میں نے ان کی بڑی تعریف کی، میں نے کہا بہت اچھا لکھتے ہیں، بڑی تحقیق کے ساتھ اور مطالعہ اس کے پیچھے ہوتا تھا، ایسے سرسری سے نہیں ہوتے تھے ان کے مضامین۔ میں نے کہا یہ آپ مجھے دے جائیں اور یہ چھپیں گے۔ ایک ایک کر کے سارے مضامین چھپے۔ اب یہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے ایڈیٹر صاحب کو دکھائے یا اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے میں نے ان کو شائع کرایا۔ تو یہ ایک بات تھی۔ اب ایک بات میں بتا دوں کہ وہ بلوچ تھے لیکن اردو اور انگریزی کا اتنا مطالعہ تھا ان کا، اور اردو تو اتنی اچھی لکھتے تھے کہ بعض اوقات میں خود کہتا تھا کہ فاروق صاحب آپ کی اردو تو مجھ سے بھی اچھی ہے۔ تو خیر وہ کہتے نہیں آپ مذاق کر رہے ہیں، اور میں تو بلوچ ہوں، میری اردو تو میں نے کہا بھائی میں بھی راجپوتانہ کا ہوں، میں کون سا اردو دان علاقے کا ہوں۔ تو بہرحال ان سے یہ میرا پہلا تعارف تھا کوئی 20 سال 25 سال پہلے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں گھر بیٹھ کے پھر اداریے اور کالم لکھنے لگا، دفتر پہ جانا میں نے چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ دفتر کا معاملہ مجھے نہیں معلوم، ہمارے اور ان کے درمیان تقریباً 17-18 سال کا فاصلہ ہو گیا۔ مطلب میں آفس میں نہیں ہوتا تھا، یہ آفس جاتے ہوں گے تو پتہ نہیں ان سے کیا کہا ہوگا، بعد میں چھپنا بھی بند ہو گئے تھے ان کے بعد۔ تو ایک دن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کاغذات اپنے پرانے دیکھے تو اس میں آپ کا کارڈ مجھے مل گیا، اس میں فون نمبر بھی تھا اور گھر کا پتہ بھی تھا گلستان جوہر کا۔ تو فون کر کے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے بالکل قریب میں FBR کا دفتر ہے وہاں آ گیا ہوں، میرا ٹرانسفر وہاں ہو گیا ہے، تو اس لیے میں کبھی کبھی آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ چنانچہ ایک دن فون کر کے میرے پاس آئے، کافی دیر ہم بیٹھے اور ہم نے خوب باتیں کی۔ پھر میں نے انہیں آہستہ آہستہ مضامین کی طرف، ان کی 2 یہ بتا دوں کہ 2 بڑی اچھی کتابیں چھاپ چکے تھے، وہ بہت عمدہ کتابیں، اتنی تحقیق اور مطالعے کے بعد انہوں نے لکھی تھی۔ تو خیر وہ انہوں نے میرے گھر آنا جانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر میری کتابوں کا سلسلہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا کہ یہ میں چھاپوں گا۔ اس پر آئندہ نشست میں انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ میرے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تو نوازش ہوگی، باقی بشرط زندگی باقی۔